ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم ابھی خالد صاحب سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے ادبی مجالس ہوتی ہیں، بیٹھک قسم کی، پنجاب کیفے قسم کی، اور پاک ٹی ہاؤس. قاسمی صاحب یہ تو پاک ٹی ہاؤس ختم ہو گیا، لیکن اس کو کچھ اور نام مل گئے اور یہ روایت جاری ہے ہماری ادبی حلقوں میں. آپ بھی ایگری کرتے ہیں خالد صاحب کی اور میری اس بات سے کہ مذہبی لوگوں کے اندر بھی یہ آپس میں ایک تو اپنے ہی امور کے معاملے میں ان کے درمیان انٹریکشن ہونی چاہیے، اور خاص اگر ادبی حوالے سے بھی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں اگر ایک بیٹھک ہو نا ان کی، مثلا جہاں ہفتہ وار جمع ہو جائیں یا 15 دن بعد جمع ہو جائیں، آپس میں تبادلہ خیال کریں. ایک تو وہ جو عام معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں بالکل، ایک تو تھوڑا سا ان کا رابطہ نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھیوں سے قائم ہوگا بلکہ وہاں دوسرے لوگ بھی آیا کریں گے، تو پھر عام آدمی کی سوچ بھی ان کو پتہ چلے گی. کیونکہ جب وہ مسجد میں جمعے کو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کا مکالمہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ یک طرفہ گفتگو ہوتی ہے. تو جو بیٹھک بنائیں گے اس میں اگر ایک عام آدمی بھی ہوگا پھر اس کے ساتھ ایک مکالمے کی صورت بھی نکلے گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. باقی جہاں تک پاک ٹی ہاؤس کا تعلق ہے، وہ تو بیچارہ میں سمجھتا ہوں کہ خام خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے لوگ. وہ بیچارہ کیا کرتا، وہ کہتا جی یہاں ہاف سیٹ منگوا کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ وائبل نہیں تھا. جی وائبل، وہ تو ختم ہو گیا. اب میں آج کل ہوں چیئرمین ہوں اس کا الحمرا آرٹس کونسل کا، تو یہاں ادبی بیٹھک ہم نے بنائی ہوئی ہے جس میں ایک تو ہر ماہ یعنی الحمرا کی طرف سے ایک شعری نشست ہوتی ہے، اس کے علاوہ روزانہ وہاں شعراء اور ادباء آتے ہیں اور بیٹھ کے مختلف مسائل پہ گپ شپ کرتے ہیں. ادبی مسائل بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے مسائل اس میں ہوتے ہیں. تو پھر ایک ادھر پنجابی انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے اجرا کیا تھا پنجاب کیفے کا، لیکن وہ کوئی چلا نہیں، وہ شاید اس لیے کہ وہ یعنی سینٹرل پلیس نہیں ہے، جبکہ ہمارا جو ہے یہ الحمرا یہ سینٹرل پلیس ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی آج کل سلسلہ ہے، وہ یہ کہ گھروں پر بھی یعنی دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں بھی جمع میل ہوتے ملاقات جاری ہیں، رہتا میل ہے، ملاقات جاری ہے. یعنی یہ جو سماجی روابط ہیں، لیکن علماء میں یہ شاید چیز نہیں ہے. کاش علماء کرام میں بھی اس طرح کی چیز ہو تو یہ بہت، اور اگر ہوگی بھی تو اپنے ہی اسکول کی حد تک ہے، خود کلامی اسکول کی میں ہو کیفیت جی. ہے. اس میں کہتا ہوں ایک وہ صرف مثلا ایک فرض کرے وہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں، وہ وہاں وہ صرف علماء نہ ہوں بلکہ جو عام مسلمان جو ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے جا کے، تو پھر جو مکالمہ ہوگا اس کا ایک بڑا نتیجہ نکلے گا ضرور. خالد ظہیر صاحب، یہ مکالمے کی بات ہو رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ ایک جدید یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں، وہاں شعبہ ہے آپ کا اسلامی علوم کا، اور آپ ہیومینٹیز کو بھی بحیثیت مجموعی دیکھ رہے ہیں. جو ہماری نئی نسل ہے اس میں یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بنیادی صلاحیت ہے جس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ یونیورسٹیاں ڈیلیور کر رہی ہیں اس سینس میں؟ دیکھیں، صلاحیت تو یقیناً ہے، لیکن اس وقت جو المیہ ہوا ہے وہ یہ کہ جو ہمارے مذہبی ماحول کی وجہ سے ایک شدت پسندی آئی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں عام نوجوان اپنی حقیقی فیلنگز اور اپنے احساسات کا اظہار نہیں کرتا. تو وہ خوف کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ بات کرے گا تو اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا، والدین کیا کہیں گے، باقی مذہبی لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو اظہار خیال کی آزادی ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ اتنی ضروری ہے. جیسا کہ قاسمی صاحب فرما رہے تھے کہ گفتگو میں عوام الناس بھی علماء کے ساتھ آئیں، ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں، وہ کیسے سوچتے ہیں. علماء کو بعض اوقات اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ہم بات کی پریزنٹیشن میں کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں. مجھے تو پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کسی نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں مذہبی شدت پسندی کا کیا علاج ہے. میں نے کہا یہ میری 2 گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری مساجد میں جمعے کے خطبے مختلف مسالک کے لوگ آ کے دیں، اور ہمارے مدرسوں میں مختلف مسالک کے لوگ آ کے پڑھائیں. یعنی کسی ایک مدرسے میں کسی ایک نقطۂ نظر رکھنے والے جو ٹیچرز ہیں وہ نہ پڑھائیں. جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈائیورسٹی ہے، مختلف نقطۂ نظر بیان ہو رہے ہیں، لوگ بات سن رہے ہیں، اختلافات سن رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ کے ہاں لوگ سوچیں گے، وسعت پیدا ہوگی، نئے نئے معاملات ڈسکور ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ ترقی کی راہیں کھلیں گی.
کیونکہ ہمارے جو ماحول ہے وہ بظاہر گھٹن کا ماحول ہے. جی ہاں بہت اور زیادہ. ہمارا جو ٹیچر ہے وہ وہی کچھ پڑھاتا ہے جو اس کو آتا ہے تھوڑا بہت. جی ہاں. اس سے آگے کا نہ اس کو کچھ پتا ہے نہ وہ طلبہ کو دے سکتا ہے. بالکل یہی ہے حقیقت. آپ جی یہی حقیقت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے نا ابھی, جی وہ تو تبھی ممکن ہے اگر مسجدیں جو ہیں وہ سرکاری کنٹرول میں ہوں. یہ تو بہت ضروری ہے. جی ہاں, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں, وہاں یہ ہے کہ ان کو موضوعات دیے گئے ہوتے ہیں جمعے کے, کہ آج اپنے غیبت کے بارے میں بولنا ہے, جھوٹ کے بارے میں بولنا ہے, یہ جو بدعمالیاں ہیں ان کے بارے میں بولنا ہے. نتیجہ یہ کہ وہاں وہ شدت پسندی نہیں آ رہی. ہمارے ہاں تو ہم نے تو کھلا چھوڑ دیا ہے جی بالکل. کہ جو میں نے ایسی ایسی تقریریں سنی ہیں ڈاکٹر صاحب, یعنی جو یقین کریں کہ آگ لگا دینے والی دل, ناقابل برداشت. اور پھر ایسا ایسا لٹریچر پڑا ہوا ہے ہمارے اردو بازار وغیرہ میں چلے جائیں جسے میں سراسر حضور کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں. ایسا لٹریچر بھی موجود ہے, لیکن اس کو وہ گستاخی کے طور پہ نہیں لکھا گیا ہوا. وہ بظاہر حضور کی شان بیان کی گئی ہے, لیکن غیر ذمہ دار لوگوں کا لکھا ہوا ہے. وہ صحابہ کرام کے بارے میں, رسول اکرم کے بارے میں. جی ہاں, اگر غلط انداز میں پیش کیا جائے تو اس سے زیادہ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے؟ خالد صاحب, ایک وجہ اس کی کیا یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو برائٹ نوجوان ہے, جو ایک ہونہار طالب علم ہے, وہ نہ علم و ادب کی طرف جاتا ہے, نہ وہ شعر کہنے کی طرف جاتا ہے, نہ وہ سوشل سائنسز کی طرف جاتا ہے, نہ وہ دین کے علم کی طرف آتا ہے. یہ بھی تو ہم نے نہیں سکھایا نا. ہم نے تو علماء کو ایک الگ دے دیا ہے طریقہ کہ وہاں جائیں, مدرسوں میں دین پڑھائیں. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آ جائیں گی, کیونکہ تو نظام کا ایک بڑا نقص ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے ہمارے پس منظر پر غور کریں. ہم نے جس طرح سے کچھ چیزیں تھوڑی بہت سیکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم پڑھ رہے تھے اور بعض غیر معمولی ذہانت رکھنے والے اور محبت شفقت کرنے والے بزرگوں سے ہماری ملاقات ہو گئی, اور دین کے ہم قریب آ گئے, اور ہم نے محسوس کیا کہ دین سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ مثالیں زیادہ بڑھیں گی تو نوجوان قریب آئیں گے. ان کے لیے تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے نا. یعنی ان کے سامنے اگر انجینئرنگ, میڈیسن, جس میں کہ ظاہر ہے ان کو کیریئر ملتا ہے, ان کو پیسہ ملتا ہے, اس کے مقابلے میں ایسے ادیب, ایسے علماء سامنے آئیں کہ جو بات بہت افیکٹو کریں, متاثر کرنے والی, ان کا اخلاق بھی بہت بلند ہو, اور انسان محسوس کرے کہ بات سیکھنے کی ہے تو یہ ہے, اور انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر ذہین آدمی, نوجوان یقیناً مائل ہوتے ہیں, پرووائڈڈ یہ کہ ان کے سامنے ایگزامپلس ہوں. اس وقت ہمارے ہاں اچھے ماڈلز کا فقدان ہے, اشخاص میں بھی اور اداروں میں بھی. قاسمی صاحب, پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے خاص طور سے کہ آپ نے لاہور کا ذکر کیا, پاکستان میں دوسرے شہروں میں, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے جب انٹرنیٹ کی دنیا ہے وہاں پر اس سے تو کمیونیکیشن کے نئے ذرائع, اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ جہاں ادارے میں یہ کام انجام نہیں دے رہے وہاں وہ یہ ایک ذریعہ تو ہے اتنا بڑا, لیکن وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اچھا, ہاں, باقاعدہ کچھ ہمارے رائٹرز نے فورم بنا رکھے ہیں, وہ ایک دوسرے پر لگے, وہ تو اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا جی. باقی دوسرے شہروں میں جو ہے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ریسٹورنٹ ایسا ضرور ہے جہاں ادیب شاعر جا کے جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں. لیکن آج کی نشست میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے, میں اس پہ شاید کالم ہی لکھوں, کہ ایک علماء پاک ٹی ہاؤس ہونا چاہیے. جی بالکل, یہ مسٹ ہے جی, بالکل صحیح بات, جس میں عام آدمی بھی جائیں, مکالمہ ہو, شام کو بیٹھیں وہاں جا کے اور چائے پئیں, اور بلکہ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کھولے ایسا, وہ چائے کا بل گورنمنٹ ادا کر دیا کرے, اور اگر اس سے بڑا خیر پیدا ہوگا. اگر 2-4 ہزار روپے مہینے کا وہ میں دے دیا کروں گا, لیکن یہ ہونا چاہیے ضرور. نہیں, لیکن آپ اس کو الحمرہ میں سوچیں کرنے کا. اس طرح الحمرہ میں وہ علماء جب تشریف لائیں گے تو انہیں کچھ چیزیں پسند نہیں آئیں گی, کم از کم میرے سامنے تو نہیں آئیں گی. بہت شکریہ قاسمی صاحب, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کی آمد کا پھر متوقع ہوں کسی وقت انشاءاللہ, کیونکہ قاسمی صاحب اکثر پروگرامز میں تشریف نہیں لاتے. میں ڈاکٹر خالد ظہیر کا بھی بہت شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات, اس پروگرام میں ہم نے اس چیز کو جانا ہے کہ ادب انسان کی فطرت میں شامل ہے, حس جمال, لطیف باتوں کا اپریسیشن, اور ان چیزوں کے اظہار کی خوبصورتی, یہ وہ چیز ہے جس سے جو دینی الہامی کتابیں ہیں وہ بھی مزین ہیں, اور حقیقت میں انسان کو اس سے صحیح طور پر اس وقت استفادے کا موقع ملتا ہے جب وہ اپنی اس حس کو زندہ رکھے.
اور اس حص کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے تعلیمی نظام کو بھی بہتر ہونا چاہیے، ہمارے اساتذہ کو بھی اچھا کام کرنا چاہیے، اور ہمارے ماحول بھی بالعموم اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے دونوں شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ادب اور اسلام دونوں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ ایک کردار ادا کرے گا ہمارے معاشرے کی عمومی بہتری میں۔ پروگرام کے سلسلے میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔